بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 26 رمضان المبارک شب قدر کی رات، صرف یہ 8 نوافل اس طرح ادا کر لو۔ 8 نوافل ادا کرنے کے بعد آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا جو ساری عمر نہ مل سکا۔ وہ سب کچھ اللہ عطا کرے گا جس کی آپ نے ہمیشہ طلب کی۔ صرف اس ایک رات کی عبادت سے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ نوازے گا، اتنی زیادہ نعمتیں عطا کرے گا جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو دوستوں، میں بات کر رہا ہوں 27 رمضان المبارک کی رات، یعنی شب قدر کی رات۔ شب قدر کی رات کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتیں کون سی ہیں؟ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات۔ لیکن بہت سے بزرگان دین اور صحابہ کرام کا کہنا ہے شب قدر کی رات 27ویں رات ہے، تو الحمدللہ 27ویں رات بھی آ چکی ہے۔ اس رات کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ اس رات کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا۔ اب 1000 مہینے کے 88 برس اور 4 ماہ بنتے ہیں، تو جس انسان کی یہ ایک رات عبادت میں گزری اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزارا۔ اب 83 برس کا زمانہ کم سے کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خیر من الف شہر۔ اللہ رب العزت جتنا زیادہ اجر عطا فرمانا چاہے عطا فرما دے گا۔ اس کے اجر کا اندازہ انسان کے بس میں نہیں۔ بس میرے دوستو، بھائیو، میری بہنوں، شب قدر کی رات کو لیلۃ القدر کی رات بھی کہتے ہیں۔ یہ لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کے سال بھر کے امور اور خدمات پر معمور کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے اس رات کی دیگر راتوں پر فضیلت ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ موطئ امام مالک میں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا، میری امت کے لوگوں اتنی عمری میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے؟ پس آپ کو لیلۃ القدر عطا فرما دی گئی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول روایت سے بھی ہوتی ہے۔ آپ کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا۔ آپ نے اس پر توجہ کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی، اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کی آمد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ماہ جو تم پر سایہ فکن ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہو۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج احادیث مبارکہ کی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ جیسے حالات جا رہے ہیں، لوگوں نے اسلام سے منہ پھیر لیا ہے، لوگوں نے سوشل میڈیا کو اختیار کر لیا، شرم و حیا آنکھوں سے ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود میری بہت سے ایسے بھائی ہیں، میری بہت سی ایسی بہنیں ہیں، ایسی مائیں ہیں جو اپنی ساری رات کو عبادت میں گزارتی ہیں۔ تو دوستو، کہنے کا مقصد اس رات کو ہم ہرگز ضائع مت کیجیے گا۔ سال بھر میں یہ رات صرف ایک مرتبہ نصیب ہوتی ہے۔ اگر اس رات کو بھی غفلت میں گزار دیا، اس رات کو بھی لہو و لعب میں گزار دیا، تو پھر ہم کیسے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں ہمیں جنت ملے گی؟ تو پھر یہ کیسے امید لگائے بیٹھے ہیں بروز قیامت ہم اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے تلے ہوں گے؟ دوستو، یہ سب کچھ پانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رات نصیب کی ہے۔ اس رات اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے موقع ملا ہے،
ہو سکتا ہے زندگی میں یہ موقع دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ اگر آپ ہمارے چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کیے جاتے ہیں۔ اس رات ویسے تو بہت سی عبادتیں کی جاتی ہیں۔ آپ اس رات میں ذکر و اذکار کریں، نوافل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، توبہ استغفار کریں، اور بھی جو وظائف آپ پڑھنا چاہتے ہیں ان وظائف کو پڑھیں۔ لیکن ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹا سا آسان سا عمل بھی آپ نے ضرور کرنا ہے، جو عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ دوستو، اللہ رب العزت کی رحمتیں لوٹنے والی رات ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمتوں کو اس رات میں سمیٹ لو، اس رات کو ضائع مت کرنا۔ اور یہ 8 نوافل جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، جس طریقے سے بتاؤں گا اسی طریقے کار سے آپ نے 8 نوافل ادا کرنے ہیں۔ تو پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ ان 8 نوافل کو ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن ان 8 نوافل کو آپ نے 2 کر کے پڑھنا ہے۔ 2 نوافل آپ نے ادا کیے، سلام پھیر لی، پھر دوبارہ 2 نوافل کی نیت کرنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے، پھر دوبارہ 2 نوافل کی نیت کرنی ہے، سلام پھیرنا ہے، اور پھر دوبارہ 2 نوافل کی نیت کرنی ہے اور سلام پھیرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے 8 نوافل ادا کرنے ہیں۔ نیت آپ نے ایک ہی کرنی ہے، وہ نیت یہ ہے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے منہ میرا کعبے کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ نے 2 نوافل کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر سلام پھیر دینا ہے۔ اور پھر آپ نے سلام، اسی طرح آپ نے پہلی 2 نوافل مکمل ہو جائیں گے، پھر اسی طریقے کار سے آپ نے دوبارہ 2 نوافل کی نیت کرنی ہے۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، اس طرح سے آپ نے 8 رکعت نوافل کے ادا کرنے ہیں، اور نیت بھی یہی کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد ان کلمات کا ذکر کرنا ہے، ان کلمات کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار، اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں، پہلے نمبر پر 8 نوافل ادا کر لیے، اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کر لیا، اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہم اجرنا من النار اس دعا کو پڑھ لیا، تو اب اس کے بعد آپ نے آخر میں 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ آپ نے رو رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ، مسکین بن کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہے۔ سب سے پہلے دعا اپنے گناہوں کی معافی کی دعا مانگیے گا۔ جب آپ کے گناہوں، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، گناہوں کی معافی کی دعا مانگنے کے بعد اپنی حاجات کے لیے دعا مانگیے گا، گھر میں خیر و برکت کے لیے دعا مانگیے گا، اپنی اولاد کے لیے، اپنی عمر میں برکت کے لیے دعا مانگیے گا، امن و سکون کی دعا مانگیے گا، پریشانیوں سے نجات کی دعا مانگیے گا۔ جو آپ کا دل چاہے آپ وہ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگیے۔ یقین جانو یہ رات قبولیت کی رات ہے، یہ رات انعامات کی رات ہے، یہ رات اللہ رب العزت کی رحمتوں کی رات ہے۔ تو اس رات کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائیں، اس رات کے ایک ایک پل سے فائدہ اٹھائیں، اس رات کے ایک ایک گھڑی سے فائدہ اٹھائیں، اس رات کو ہرگز ضائع مت کیجیے گا۔ پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں۔
پھر اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ کا حبیب بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ سے کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ آئیے اس بابرکت دعا اور قبولیت میں مل کر ایک مرتبہ اللہ کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ بڑی برکتوں والی سعادتوں والی گھڑیاں ہیں، کیا پتہ کسی کی آمین سے ہماری دعا قبول ہو جائے۔ اے ہمارے مالک و مولا، دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکھوں کو کھانا کھلانے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے، ان کے دکھ غم قرض داریاں پریشانیاں مصیبتیں دور فرما دے۔ اے ہمارے مالک و مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین مومنات پریشان ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما دے مولا، ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہیں، گھروں میں، ہسپتالوں میں، سب کی بیماریاں دور فرما دے، سب کو شفائے کلی عطا فرما مولا، ان کو صحت عطا فرما، ایسی صحت کی بیماری باقی نہ رہے۔ اے میرے مالک و مولا، جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ان کی کیا کیا پریشانیاں ہیں، کیا کیا حاجتیں ہیں، سب کو دور فرما، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، سب کی دعائیں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔